کیونکہ جب کوئی بچہ جو ہے کسی بڑے شخص کے ساتھ اٹیچ ہو جائے جو اجنبی ہے، چاہے وہ آپ کا ڈرائیور ہو، چاہے آپ کا گارڈ ہو، چاہے وہ کچھ بھی آپ کا ملازم ہو، تو اس کے ساتھ اٹیچ تو نہیں ہونے دیتے. آپ کسی بچے کو تنہا نہیں چھوڑتے اس کے ساتھ، کیونکہ ورنہ وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا، اور وہ گڑبڑ محض نشہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ عام آدمی جب اسکول کالج یونیورسٹی پڑھنے جاتا ہے تو اس بات کا غالب امکان ہوتا ہے کہ اس کا پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا. 80% لوگ جو اسکول کالج یا یونیورسٹی جاتے ہیں ان کا پڑھنے کو بالکل دل نہیں کرتا. وہ صرف ایک مجبوری کی وجہ سے جاتے ہیں کہ ان کے گھر والے ان کو مجبور کرتے ہیں تو وہ جاتے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا. لیکن سٹوڈنٹ ہونے کے پریویلیج اتنے ہیں، فائدے اتنے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ چلو سٹوڈنٹ کا لیبل لگا رہے تو کوئی حرج نہیں، اور 33 نمبر لے کے کسی نہ کسی طریقے سے پاس ہو کے تو آگے بڑھتے رہیں. اور یہ ڈراپ آؤٹ ہونے کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ اچھا محسوس نہیں کر رہے ہوتے. ڈراپ آؤٹ ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ پڑھتے لکھتے ہوئے اچھا محسوس نہیں کرتے. اتنی سی وجہ ہے. اگر کوئی بندہ جوان ہو کے کاروبار پہ نہیں جاتا اور کام کاج نہیں کرتا، نوکری پہ نہیں جاتا، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ He doesn't feel good. کیونکہ جب ہم اچھا محسوس نہیں کرتے تو پھر ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے، ہماری موٹیویشن نیچے آ جاتی ہے. جب ہم اچھا محسوس کرتے ہیں تو پھر ہماری موٹیویشن ہوتی ہے، تو پھر ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں. اگر کسی دن ہم اچھا محسوس نہ کریں تو ہم نہاتے بھی نہیں ہیں اس دن، ہم شیو بھی نہیں کرتے اس دن بات بھی نہیں کرتے کسی سے. تو جب ہم اچھا محسوس نہیں کرتے تو ہم پڑھتے بھی کوئی نہیں ہے. اور نشہ چھوڑنے کے بعد 6 مہینے سال بندہ اچھا محسوس نہیں کرتا. تو یہ جو فوراً پڑھائی کا خیال آتا ہے ذہن میں اور اصرار ہوتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، تو یہ سن کے والدین کا دل ویسے خوش ہوتا ہے، لیکن کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ یہ ہی از ناٹ دیٹ انٹو اسٹڈیز. کیسے پتہ چلتا ہے کسی بندے کا کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ اس میں، کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ ریکوری میں ہے؟ ہی از انٹو سوبرائٹی، ہی از انٹو ریکوری. ایکشن سے پتہ چلے گا نا، اس کی باتوں سے تو پتہ نہیں چلے گا، اس کے ایسے بیہیویئر سے پتہ چلے گا جو نظر آئے، جسے ناپا جا سکے، جسے تولا جا سکے. اس کے بیہیویئر سے پتہ چلے گا. اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے، اگر وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات سن کے پتہ چل جانا چاہیے، پھر اس کے چہرے کے تاثرات اور باڈی لینگویج سے پتہ چلنا چاہیے کہ آیا وہ از ہی انٹو سوبرائٹی یا ناٹ. اب آپ نے کہا کہ اچھی فیلنگ کیسے دیں. ہم نے 3 کتابیں 100 صفحے کی لکھی ہوئی ہیں جو کہ 35 سال کی محنت سے مکمل کی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک کتاب ہے انمول مینیجر کے میٹھے بول، کہ جس بندے نے کسی دوسرے بندے سے بات چیت کرنی ہے اور اس سے کام لینا ہے، جس بندے نے کسی اور بندے سے انٹریکشن کرنا ہے، وہ کیسے کام اس سے لے، کیسے انٹریکشن کرے کہ جب اس کی بات چیت ختم ہو تو دوسرے بندے کو بری فیلنگ نہ ملے، ہو سکے تو اچھی فیلنگ ملے. تو یہ کتاب ہے مینجمنٹ کی، جس کا پہلا ایڈیشن 1997 میں آیا تھا، اور اس کے بعد اس پہ کام ہوتا رہا، ایڈیشنز آتے رہے، اور اس میں پابندی یہ تھی کہ 100 صفحے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو کوئی چیز اس میں ڈالیں گے تو اس کو 100 صفحے کے اندر ہم نے مینیج کرنا ہے. لیکن پھر ہم نے کہا کہ شاید مینجمنٹ سے بات سمجھ نہیں لگتی، تو ہم نے کہا کہ ماں باپ بھی مینیجر ہوتے ہیں، وہ اپنے بچے کو سنبھالتے ہیں، اس کو منظم کرتے ہیں، اس کو مینیج کرتے ہیں. تو پھر ایک کتاب بنائی، وہ بھی 100 صفحے کی، تاکہ آپ پڑھ سکیں. کہانی کی شکل میں ہے، ڈائلاگ کی شکل میں ہے، تاکہ بوریت نہ ہو. اور اس کا نام ہے انمول ماں تگڑی ماں. انمول ماں تگڑی ماں، کہ وہ جب بھی اپنے بچے سے بات کرے تو 3 ٹاپکس پہ بات کرے، کہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. یہ ایک ٹاپک ہو گیا. اگر وہ کرتا ہے تو شابش دے دیں، اگر نہیں کرتا تو ڈانٹ دیں. سمپل.
3 ٹاپکس پہ اس نے بات کرنی ہے، اور تینوں ٹاپکس پہ بات کرتے ہوئے اینڈ رزلٹ یہ نکلنا چاہیے کہ اچھی فیلنگ دی ہے۔ کسی کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی کام کہتے ہیں تو امکان ہے کہ اس سے فیلنگ خراب نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دو، یا رات کو 8 بجے سے پہلے گھر آ جایا کرو، یا مجھے تھوڑا دبا دو، تو اس سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تے آپ تھکے ہیں تے تسی تھوڑا بہت مینوں مٹھی جمپی کر دیو، یا کچھ کی ناراضگی تو نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بھی کام ماں نے کہا ہے وہ کر دے، تو ماں اسے کہہ دے کہ شاباش بیٹا تم بہت اچھے ہو، تم میرا قیمتی اثاثہ ہو، میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں، پھر اسے گلے لگا کے اس کا منہ چوم لے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اس نے کہا تھا کہ میں کوئی کام کروں گا اور کام نہیں کیا، تو پھر اس کے ساتھ بات کی جائے کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا اور تم نے وہ کام نہیں کیا، تو اس سے میں اپسیٹ ہوں، اس سے میں دکھی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں پیار کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اپنا رشتہ تمہارے ساتھ کبھی خراب نہیں کروں گی، کبھی توڑوں گی نہیں، میں کبھی تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ چلوں گی، میں دنیا میں واحد ہستی ہوں جو تمہیں ہمیشہ پیار کرتی رہے گی۔ اپنے دکھ کا اظہار کر کے آپ یہ بات کر دیں تو وہ جو تھوڑا بہت خراب فیلنگ ہوئی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ تیسری کتاب جو ہے وہ ہے انمول باپ مینارہ نور، کیونکہ باپ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اولاد کا رشتہ ماں سے ذرا مختلف ہوتا ہے۔ ماں نے جیسے پیٹ میں رکھا ہوتا ہے، باپ نے ایسا کوئی کشٹ نہیں کیا ہوتا، اور ماں کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی دوائیاں پیدا کر دیتا ہے، ایسی میڈیسنز دے دیتا ہے، ایسے کیمیکلز دے دیتا ہے کہ ماں اسے اٹھانے میں بوجھ محسوس نہ کرے، خوشی سے تیار ہو جائے، اس کو کیری کرنے کے لیے 9 مہینے ماں تیار ہو جائے، اس کو 100% آکسیجن دینے کے لیے، خود وہ 20% آکسیجن لیتی ہے، بچے کو 100% دیتی ہے، اور ماں بچے کو کوئی جھٹکا نہیں لگنے دیتی پیٹ کے اندر، کیونکہ وہ بالکل بہت اچھے شاک ابزاربر کے ساتھ بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، اور ماں اس کو غذا دیتی ہے جسے ہضم نہیں کرنا پڑتا، ہضم شدہ غذا دیتی ہے۔ ماں اسے ٹیمپریچر کنٹرول دیتی ہے جو بالکل فرسٹ کلاس ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے، اور 9 مہینے ماں اس کو پیٹ میں رکھ کے اس طرح جب گزارا کرتی ہے، تو اس کے لیے جو استقامت چاہیے، اس کے لیے جو محبت چاہیے، وہ ایک کیمیکل سے ملتی ہے جسے آکسیٹوسن کہتے ہیں۔ وہ آکسیٹوسن ایک کیمیکل ہے جو قدرت بچے کی آغاز سے ہی، حمل کے آغاز سے ہی جسم میں آکسیٹوسن جو ہے وہ کیمیکل جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ماں بچے کو فینٹسائز کرنے لگتی ہے، 6 مہینے میں اس کے کپڑے بنانے لگتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ ننگا ہی پیدا ہو گیا، کپڑے پہن کے نہیں آئے گا۔ تو پھر ماں جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی آکسیٹوسن کی وجہ سے ماں کا دودھ اترتا ہے، اور وہ اسے دودھ پلاتی ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ ماں کا اور بیٹے کا جو رشتہ ہے وہ بہت زیادہ ویل اسٹیبلشڈ ہو جاتا ہے۔ باپ کا کوئی ایسا خاص رشتہ نہیں ہوتا بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ، وہ ڈسٹنٹ ہوتا ہے، اور باپ اپنے بچے سے شفقت کے جو گر سیکھتا ہے یا جو ہنر سیکھتا ہے وہ تہذیب و تمدن کی وجہ سے سیکھتا ہے۔ وہ جو گروتھ ہوئی ہے انسانی معاشرے کی، وہ اس کی وجہ سے سیکھتا ہے کیونکہ اس پہ معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے تم نے پیدا کیا ہے تو اس پہ تم بھی ذمہ دار ہو۔ تو ماں باپ کو انکلوڈ کرتی ہے، جب بچہ بات نہیں مانتا تو اس کو کہتی ہے آ لوے تیرا پیو شام نو، اور جب شام کو باپ آتا ہے محنت مزدوری کر کے تو ماں اسے کوئی خوشخبری سنانے کی بجائے کوئی نہ کوئی شکایت لگا کے، کوئی نہ کوئی توجہ دلا کے اس کو شامل کرتی ہے۔ تو جو اصل محبت ہے، جو پوری تپش والی محبت ہے، وہ ماں کی ہوتی ہے، جیسے سورج کی تپش ہوتی ہے اور سورج کی روشنی ہوتی ہے، لیکن باپ جو ہے وہ چاند کی طرح ہے، وہ مستعار لیتا ہے روشنی اور تپش مستعار نہیں لیتا۔ وہ روشنی مستعار لیتا ہے اپنی بیوی سے،
بچے کی ماں سے، اور وہ جو روشنی ہوتی ہے وہ ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو منارہ نور کہتے ہیں، یعنی وہ نشاندہی کرتا ہے کہ تم نے مجھ سے آگے جانا ہے، تم نے مجھ سے بہتر ہونا ہے، اور وہ واحد ہستی جس کو وہ اپنے آپ سے آگے جاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کا بیٹا ہے۔ اور یہ تہذیب و تمدن کے علاوہ ماں کا کارنامہ ہوتا ہے، ماں کا کرشمہ ہوتا ہے کہ وہ باپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہے۔ باپ کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہوتے، باپ جو ہے وہ بالکل فارغ ہوتا ہے، اور وہ بچے سے ایسوسیشن کی وجہ سے محبت سیکھتا ہے۔ باپ کی بیٹے سے محبت ایک سیکھی ہوئی محبت ہے، جبکہ ماں کی محبت جبلت والی محبت ہے، وہ اٹوٹ ہے۔ تو دونوں مل کے اس کو پالتے ہیں، اور دونوں جب پالتے ہیں تو انہیں 3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ بچے کو تربیت دینی ہوتی ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اسے گول سیٹنگ کہتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے کہنے پہ عمل کرتا ہے تو آپ اسے شاباش دیتے ہیں، نظر انداز نہیں کرتے، اور اگر وہ پہلو تہی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے، تو آپ اسے نظر ثانی کے لیے کہتے ہیں کہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم اپنی کریڈیبلٹی نہیں بنا رہے، اور وہ اس کو سرزنش کرتے ہیں یا ڈانٹ کرتے ہیں، اور وہ 30 سیکنڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ تم نے یہ کوتاہی کی ہے، میری محبت پھر بھی قائم و دائم ہے۔ تجدید محبت کر دیتے ہیں آپ اسے پھر ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں آئی لو یو، اور آپ کہتے ہیں میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، تاکہ اس کی توجہ کسی محرومی کی طرف نہ ہو، اور جو موڈ تھوڑا سا اس کا خراب ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ جب بھی کوئی بندہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے اور آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سچی بات نہیں کر رہا تھا، اس کے دل میں کچھ اور تھا، اور وہ نہیں کرتا جو اس نے کہا تھا کہ میں کروں گا، تو آپ اسے کبھی دوسرا موقع نہیں دیتے۔ دوسرا موقع آپ زندگی میں کبھی کسی کو نہیں دیتے۔ پہلا جو نادر موقع ہوتا ہے، جو آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، اور جب کوئی بھروسہ توڑ دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اب میں تم پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیشنٹ گھر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ پہ بھروسہ کریں، گھر والے کہتے ہیں ہے بھروسہ لیکن تو بیٹھا رہتا ہے بھروسہ لیکن تو ہلنا نہیں ہے تو وہ جو بات ہچکچاہٹ کی وجہ سے فیملی والے کر نہیں پاتے، وہ بات گھر والوں کو سادہ لفظوں میں غصے والا منہ بنائے بغیر کر لینی چاہیے کہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر ہن میرا تہاڈا کام کیویں چلے گا؟ پہلے آپ مجھ پہ بھروسہ کرتے تھے، اب میں کوئی بھی بات کہتا ہوں تو آپ بھروسہ نہیں کرتے، تو اب میرا اور آپ کا لین دین کیسے چلے گا؟ تو پھر گھر والے بتاتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا لین دین چلے گا آبزرویشن پہ، بیہیویئر پہ۔ پہلے ہم آپ کے ارادے اور وعدے کو مانتے تھے، اب ہم تمہارے بیہیویئر کو مانیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمیں وہ کچھ نظر آتا ہے جس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کچھ بھی کرنے کے لیے کہیں گے اور آپ کوئی بھی وعدہ کریں گے اور کوئی بھی ارادہ کریں گے، تو ہم کہیں گے کہ اس کے ساتھ آپ کیا ایسا کرو گے جو ہم دیکھ سکیں اور تصدیق ہو سکے کہ جو بات آپ وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ دل سے کر رہے ہیں یا کسی طمع یا لالچ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ جب پیشنٹ کہتا ہے مجھے ایک موقع اور دیں، تو آپ کے پاس سمپل سا جواب ہونا چاہیے کہ نہیں، ایک ہی موقع آپ نے پہلے مانگا تھا، ہم آپ کی پہلی بات کے مطابق ایک ہی موقع دیں گے، دوسرا نہیں دیں گے۔ تو ہمارے مریضوں کو بہت گلہ شکوہ ہوتا ہے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ دوسرا موقع، تیسرا موقع، چوتھا، تو ایک ہی موقع ہوتا ہے جو انسان کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بے شمار مواقع دیتا ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ اس کے پاس ہر چیز جو ہے کثرت سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر شے ابنڈنٹ ہے۔ ہم لوگ جو انسان ہے، ہمارے پاس ہر شے محدود ہے، تو ہم موقع ایک دیتے ہیں۔ دوسرا موقع دینے کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اگر دوسرا موقع لینا ہے تو اس کے ساتھ کوئی
ایسی چیز تمہیں کرنی ہوگی ڈیلی بیسس پہ، روز کے بیسس پہ، کہ جو ہم دیکھ سکیں، ناپ سکیں، تول سکیں. تو وہ جو بات ہے کہ ہی از ناٹ دیٹ ان ٹو یو، وہ بات ہر لڑکی کو پتہ ہونی چاہیے کہ کوئی لڑکا جب سچی دلچسپی رکھتا ہے کسی لڑکی میں اور اسے لائف پارٹنر بنانا چاہتا ہے تو اس کا جو آبزرویبل بیہیویئر ہے وہ کیا ہوتا ہے، جو بیہیویئر ناپا جا سکے اور جو تولا جا سکے وہ کیا ہے. اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں، اور لڑکی کہتی ہے کہ ایک گلاس روح افزا دے پیا دو، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں اس وقت نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ہی از ناٹ دیٹ ان ٹو یو، ہی از جسٹ ناٹ دیٹ ان ٹو یو. سورج کی تپش اور روشنی کا بڑا دخل ہے، جس سے آج کل آپ بجلی بھی بنا لیتے ہیں اپنی چھت پر، اور یہ تپش بھی ہوتی ہے اور روشنی بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہمیں اس کی گرمی بری بھی لگتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو چاند کی روشنی ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور وہ سورج سے ہی مستعار لی ہوتی ہے، لیکن وہ بہت پیاری اور ٹھنڈی سی ایک روشنی ہوتی ہے جو ہم سب کو پسند ہوتی ہے اور ماں سے مستعار ہوتی ہے. اب حقیقت ایسے ہی ہے کہ جو رشتہ قدرت نے ماں کا اور اولاد کا بنایا ہے وہ رشتہ زیادہ پکا اور زیادہ جوڑ اس میں گہرا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ انسان واحد جاندار ہے، جس کا جو نر ہے یعنی باپ ہے وہ اپنے بچوں کے لیے پردیس بھی چلا جاتا ہے، وہ سارا دن محنت مزدوری بھی کرتا ہے، وہ زمانے سے بھی لڑ جاتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو اپنے سے آگے جاتے ہوئے بھی دیکھ سکتا ہے. لیکن کا جو رول ہے وہ ذرا مختلف ہے. ماں کا رول جو ہے وہ ایک طرح سے کیمیکل ریلیشن شپ ہے. اس میں یہ آپ سمجھ لیں، ذہن میں رکھ لیں کہ ماں تھوڑی مجبور ہے کہ وہ اس رول میں سے نکل نہیں سکتی، جبکہ باپ جو ہے اس رول میں سے نکل سکتا ہے جب نکلنے کی ضرورت ہو. باپ کو نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، باپ اس رول میں چلا تو جاتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اپنے جوان اولاد کو خود کفیل ہونے کا موقع کب دے دیں. تو ایک دفعہ عادتاً جب باپ اپنی اولاد کے معاملات کو سنبھال رہا ہوتا ہے اور وہ جوان ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ 25 سال کے، 30 سال کے، 40 سال کے ہو رہے ہوتے ہیں، تو باپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ کب ان کا دودھ چھڑوا دینا ہے. ماں کو تو کسی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ کب بچے کو دودھ چھڑوا دینا ہے، باپ کو بالکل پتہ نہیں چلتا. اور یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ کب ہم نے اٹیچ ہونا ہے بچے کے ساتھ جب ضرورت ہے، اور کب ہم نے ڈیٹیچ ہونا ہے جب ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو اٹیچمنٹ ہے اور یہ جو ڈیٹیچمنٹ ہے، یہ دونوں چیزیں وقتاً فوقتاً ہمیں زندگی میں اپنی اولاد کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. اس کو ہم ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ کہتے ہیں، اور یہ زیادہ تر باپ کا کردار ہے. ماں چونکہ کیمیکلی باؤنڈ ہے اس لیے ماں کو زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ کیمیکل بڑے پاورفل ہوتے ہیں. عادتیں بھی بہت پاورفل ہوتی ہیں لیکن کیمیکل عادتوں سے بھی زیادہ پاورفل ہوتے ہیں. تو عادتیں ہیں جو کہ باپ کو مجبور کرتی ہیں کہ انیبلنگ کروں، اور کیمیکلز ہیں جو کہ ماں کو مجبور کرتے ہیں کہ انیبلنگ کریں، یعنی اپنے بیٹے کے لیے وہ کریں جو در حقیقت بیٹے کو خود کرنا چاہیے. اور ہر بندہ جس کو بیٹھے بٹھائے پکی پکائی ملتی ہے وہ تو چاہے گا کہ اس کو ملتی رہے، اور آخر کار آپ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال بھی اپنی اولاد کو ہر وقت جو ہے مہیا کریں وہ تمام چیزیں جو کہ ان کو چاہیے. جس دن آپ انہیں یہ کہیں گے کہ اب تم اپنے آپ کو خود سنبھالو، اس دن وہ ناراض ہی ہوگا. تو اگر آپ جتنی دیر سے یہ کام کریں گے ناراضی اتنی زیادہ ہوگی. اور جب آپ اپنے بیٹے کو خود کفیل بنانا چاہتے ہیں تو یکدم جو ہے ایسا نہ کریں. آپ اسے پہلے بتائیں کہ اگلے 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں آپ کون سی اس کی سہولت وڈرا کریں گے، اور وہ غصہ کرے گا لیکن اتنا نہیں کرے گا، کیونکہ جب ہمیں کوئی چیز دور نظر آتی ہے تو ہمیں کوئی اتنا برا نہیں لگتا.
جیسے اگر آپ کو کوئی آپ کا ملازم کہے کہ مجھے دسمبر میں 4 چھٹیاں چاہیے تو آپ اتنا برا نہیں مناتے، لیکن اگر کہے کہ کل 4 چھٹیاں چاہیے کل سے، تو آپ بہت برا منائیں گے۔ باپ کا جو غصہ ہے، جو تیزی ہے، اس کی وجہ سے ہر باپ اور بیٹے کا ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو بائی ڈیفالٹ باپ غصہ کرتا ہے، تو جب ہم اسے منارہ نور کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تمہاری تو ٹھنڈک چاہیے، اور ماں چونکہ بہت نرم ہوتی ہے اور وہ بہت گنجائشیں دیتی ہے، تو ماں کو ہم کہتے ہیں تگڑی ماں بنو، تگڑی۔ تو جس میں جو لیکنگ ہے، جو وٹامن جس میں کم ہے، تو ماں کو تگڑا ہونے کی ضرورت ہے، اور باپ کو نرم روشنی والا ہونا چاہیے، منارہ نور ہونا چاہیے، جو رہنمائی کرے لیکن مغل اعظم بن کے بات نہ کرے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ اصل میں باپ جو ہے اس میں تیزی، غصہ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں اس میں سے نکل جائیں، اور ماں میں بہت زیادہ ایک گنجائش ہوتی ہے کہ خود گیلی جگہ پہ بھی ہو کے بیٹے کو خشک جگہ پہ رکھے گی، یا اور بہت سارے گھر سے شاپنگ کرنے گئی ہے تو اپنے لیے کرنے گئی ہے تو بچے کے لیے شاپنگ کر کے آ گئی ہے، تو ماں کو کچھ اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تگڑی ہو جاؤ، اور باپ کو تگڑا نہیں کرنا، باپ کو سافٹ کرنا ہے، فلیکسیبل کرنا ہے، اسرٹیو بنانا ہے۔ لیکن میں اس سے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا، کوئی ماں پردیس میں جا کے نوکری نہیں کرتی کہ سال بعد میں واپس آؤں، یہ ایک باپ کا ہی حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ریگستان میں جا کے اور کسی اجنبی ملک میں جا کے وہ کام کرتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی کے 30-35 سال ایسے گزارے کہ سال میں بس 1 مہینہ آتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں واپس، اور کوئی ان کو نہیں کہتا کہ آ جائیں ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے پر ہمیں آپ کی ضرورت ہے، کوئی ان کو نہیں کہتا، اور وہ چپ کر کے آتے ہیں، چپ کر کے چلے جاتے ہیں، اور سال میں 1 مہینے کی جو چھٹی ملتی ہے۔ تو یہ جو قربانیاں ہیں، جو باپ 100 لوگوں کی باتیں سنتا ہے روزگار کے اوپر، ہر باپ جو ہے جو بھی وہ کچھ کرتا ہے، چاہے وہ ایس پی ہو، چاہے وہ کوئی سی ای او ہو، چاہے وہ کوئی کلرک ہو یا مزدور ہو، جب بھی آپ گھر سے رزق کمانے نکلیں گے تو آپ کو کسی کی باتیں سننا پڑیں گی، جبکہ ماں کو یہ تحفظ حاصل ہے کہ اس کو کسی غیر کی باتیں نہیں سننی پڑتی۔ تو مقصد، جو بات سمجھانے کا مقصد ہے کہ جو لیک کر رہا ہے باپ جہاں، وہ ہے اس نرمی کو لیک کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باپ یس کہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نرمی سے نو کہہ دے، اور کبھی کبھی باپ کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو رشتہ خراب کرتی ہیں، اور ماں جو ہے وہ کبھی کبھی تجاوز کر جاتی ہے اس چیز میں جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بیٹے کی سیدھی زندگی کے لیے اس کو تھوڑا بہت، جیسے بچپن میں ماں ٹیکا لگوا دیتی تھی منہ ایسے کر کے کہ لگا دے ڈاکٹر صاحب ٹیکا، تو وہ اس طرح کا ٹیکا جب لگوانے کا وقت آئے تو لگوا دے۔ تو یہ جو انمول فیلنگز کے اوپر ہمارا سٹرکچر ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ انمول لائف سٹائل، کہ جس میں جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو واچفل ہوں کہ آپ بات چیت کرتے کرتے کسی کو کہیں تھوڑا بہت ہرٹ کر دیں، منفی فیلنگز دے لیں، اور آپ اس کو آبزرو کر لیں، تو وہیں سے پلٹ کے آپ انڈو کرنا شروع کریں، اور 1-1.5 منٹ میں سارا ہی پروسیس مکمل کر لیں کہ پہلے آپ کوئی 20-25 سیکنڈ میں بتائیں کہ کسی نے کیا غلطی کی ہے، پھر 20-25 سیکنڈ میں بتائیں کہ آپ کس طرح دکھی ہو گئے، اور پھر آپ بتائیں کہ اس نہیں کہ میرا تمہارا رشتہ جو ہے خطرے میں پڑ گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کبھی تم سے دور ہو جاؤں گا، کیونکہ بچوں کا سب سے بڑا خوف خاص طور پر ماں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ جائے گی، کیونکہ ان کو وہ تلخ تجربہ پیدائش کے ٹائم پہ جو ہوا ہوتا ہے کہ ماں نے ان کو بڑے ایئر کنڈیشن ماحول میں رکھا ہوتا ہے، اور پھر وہ دنیا میں آتے ہیں تو آتے ہی وہ پہلے بتاتے ہیں کہ گل چنگی نہیں لگی، رونا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہر مشکل میں روتے ہیں، اور اگر ماں ساتھ والے کمرے میں بھی جائے تو بچے کو لگتا ہے کہ ماں ٹر گئی، اور اگر بچے کو ماں اسکول چھوڑنے جاتی ہے تو بچے کو لگتا ہے کہ اب ماں کبھی واپس نہیں آئے گی، تو وہ بچے کے اندر یہ جو تاثر ہے کہ مجھے ماں چھوڑ جائے گی،
یہ چلتا رہتا ہے اور پھر یہ اور لوگوں پہ بھی پروجیکٹ ہو جاتا ہے کہ بچے کو لگتا ہے کہ باپ چھوڑ دے گا، پھر سے لگتا ہے کہ میرا باس مجھے چھوڑ دے گا، پھر لگتا ہے کہ میرا بھائی مجھے چھوڑ دے گا. تو یہ جو ابینڈنمنٹ ہے، یعنی چھوڑ جانے کا خوف، جو کہ انسان ایک دوسرے کو یہ دھمکی بہت دیتے ہیں کہ تم میری بات مانو نہیں تو میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا. دیکھو 20 سال کا بیٹا اپنے والد کو کہتا ہے کہ یا تو میری گل منو یا میں جا رہا ہوں. تو یہ جو ایک دوسرے کو چھوڑ کے جانے کا ایک ٹول ہے بات منوانے کے لیے، بیوی میاں کو کہتی ہے، میاں بیوی کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا. اصل میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہنڈیا میں نمک تم زیادہ نہ ڈالا کرو، لیکن وہ کنوے کیسے کرتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو ہمیں ٹو دی پوائنٹ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ ہم اگر خراب فیلنگز کریٹ کریں تو اسی نشست میں ان کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ تازہ تازہ خراب کی ہوئی فیلنگز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جو ماڈل ہے ٹریٹمنٹ کا، اس میں گنجائش نہیں ہے اس بندے کے داخلے کی، زیادہ تر گنجائش نہیں ہے کہ جو ماننے والا ہے. چاہے جائے کہ اس کے کوئی مخصوص حالات ایسے ہوں، اس کی کوئی ایڈکشن ایسی ہو، یا اس کی کوئی جسمانی صحت ایسی ہو، یا کوئی اور خاص وجہ سے کوئی 2-4% ایسے ہوں گے کہ جو ماننے والے ہیں اور ہم ان کو انڈور جانے کے لیے کہیں، ورنہ تو ہم انہیں آؤٹ ڈور میں کرنا چاہیں گے. اور جب کسی کا سفر شروع ہوتا ہے نہ ماننے والے کے طور پر، تو اس کو پھر واچ بھی تو اسی بنیاد پر کرنا پڑے گا نا کہ یہ ماننے والا ہو رہا ہے کہ نہیں. پہلے اگر وہ 0% مانتا تھا تو اب کیا وہ 10% مانتا ہے، 20% مانتا ہے، 50% مانتا ہے، یا 80% مانتا ہے. لیکن دیکھنے والی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک ماننے والا ہوتا ہے اور ایک منوانے والا ہوتا ہے. تو جو بندہ گھر میں بیٹھا ہے ماننے والا، اس کا سفر کچھ اور ہے، اور جو ہمارے پاس بیٹھا ہے نہ ماننے والا، اس کا سفر کچھ اور ہے. ایک پشاور سے چلا ہے کراچی کی طرف، اور ایک نے کراچی سے چلنا ہے پشاور کی طرف، اور بیچ میں انہوں نے ملتان میں ملنا ہے. تو جو گھر والے ہیں، جو فیملی ممبرز ہیں، وہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں، اور مانتے مانتے شہید وفا ہو جاتے ہیں، قربانی کے پتلے ہو جاتے ہیں. اور جو پیشنٹ ہیں ہمارے جو کہ نہ ماننے والے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، اپنے دل کی بات بتائیں. اور انہیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا فائدہ ماننے میں ہے، نہ ماننے میں نہیں ہے. اور گھر والوں کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا فائدہ نہ ماننے میں ہے، ماننے میں نہیں ہے. اور دونوں کی کمبینیشن سے کام ہوگا. اور یہ باتیں ہم کوئی بہت پرائیویٹلی نہیں کرتے. جتنی بھی باتیں آپ دیکھتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے کر دیتے ہیں، کیونکہ 3 پارٹیاں ہیں اس سارے کام میں جو آپس میں مل جل کے بات چیت کر رہی ہوتی ہیں. ایک ماں باپ ہیں، ایک اولاد ہے، اور ایک علاج کرنے والے ہیں. تو یہ 3 پارٹیاں ہیں. تو یہ ٹرائی اینگولر سٹیک ہولڈر سیشن کہلاتا ہے، جو دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد ہے، جو کہ یہاں ہوتا ہے. اور کوئی اور جگہ ہمیں نہیں پتہ کہ جہاں پیرنٹس، والدین اور مریض آپس میں مل کے یا اتنی بڑی تعداد میں مل کے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں. اور جب ہم یہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے پیار اور محبت سے کر رہے ہوتے ہیں. ہم عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ نشہ بیچتا ہے علاج کے بعد بھی، اور فالو اپ پہ بھی آتا ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کو کہو کہ وہ تمہاری پولیس میں کمپلین کریں، اور کمپلین یہ کریں کہ آپ کو شک ہے کہ وہ کہیں نشہ تو نہیں بیچتا، آپ کو شک ہے کہ وہ رات کو 1:30-2 بجے غلط آدمی آ کے اس کو ملتے ہیں، تو آپ کو تشویش ہے. تو اس کے لیے خود اسی مریض کی اجازت چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے ہم مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مریض اجازت دے رہا ہوتا ہے. لیکن وہ گھر والے پھر بھی ایسا نہیں کر پاتے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے کوئی حرج ہو جائے گا. حالانکہ اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا. جب آپ پولیس کو کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کو شک ہے، تو پولیس کچھ بھی نہیں کرتی اس پہ، کیونکہ آپ کو شک ہے. شک کے اوپر کوئی ایف آئی آر درج بھی نہیں ہوتی.
شک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نوٹیفائیڈ ہو گئے ہیں، اور اگر آپ نے آئندہ وہ کام نہیں کرنا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نوٹیفائیڈ ہو گئے ہیں، اور اگر آپ نے آئندہ وہ کام کرنا ہے تو فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ نے آئندہ وہ کام کرنا ہی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ آپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ ایسے ہی اپنا لڑائی جھگڑا نہ کریں، 15 پہ کال کریں، پولیس آ جائے گی، اور ان کو بتائیں کہ یہ بچہ ہے تو یہ ہمارے ساتھ کوئی نامناسب رویہ کر رہا ہے، اس کو سمجھا دیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ 15 کو کال کی ہو اور انہوں نے آ کے اریسٹ کر لیا ہوگا اور پکڑ کے لے گئے ہوں؟ حالانکہ یو کے میں ایسا کرتے ہیں، امریکہ میں ایسا کرتے ہیں، وہ پکڑ کے ہی لے جاتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، انہوں نے کیمرہ پہنا ہوتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے مارا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں چلو پھر چلیے، اور اس کے بعد پھر اس کو باقاعدہ ضمانت کے بعد، اور اسے بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اپنی بیوی، خاوند یا ماں باپ سے 3 مہینے تک دور رہنا ہے، تم نے 3 کلومیٹر کے ایریے میں نہیں آنا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کڑا پہنا دیتے ہیں کہ اگر وہ اس ایریے میں آئے تو پولیس والوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ پولیس والوں کا اس کڑے کے ساتھ کوئی لنک ہوتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کدھر موو کر رہا ہے۔ تو یہ جو مہذب دنیا کے طریقے ہیں وہ ہم جب آپ کو بتاتے ہیں اور آپ نہیں مانتے تو کوئی شکوے والی بات نہیں، آپ جذباتی طور پر ابھی اتنے تگڑے نہیں ہوئے کہ جب ہم آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں تو ہم نہیں کہتے کہ آپ لازماً مانیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹو دا بیسٹ آف یور کیپیبلٹی مان لیں، اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو کوئی بات نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ علاج کا کوئی جزو نہیں مانیں گے تو پروگرس سلو ہو جائے گی۔ تمام ڈاکٹرز چاہتے ہیں کہ ان کے مریض تیزی سے صحت یاب ہوں، اور ڈاکٹرز کو یہ بہت ایک کریز ہوتا ہے کہ ان کے مریض صحت یاب ہوں، ان کا نام ہو، ان کا بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ مریض صحت یاب ہوں، اور وہ پش کرتے ہیں، وہ پریس کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی پیشنٹ یا اس کی فیملی، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے بیسٹ آف دی بیسٹ ٹولز یوز نہیں کیے تو پھر وقت گزرتا رہے گا اور نشے جیسی بیماری سے حادثے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں ہم حصے دار نہیں بننا چاہتے۔ یہ ہماری تمنا ہوتی ہے۔ بعض اوقات گھر والے چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بات مانیں اور ان کی بات کو اون کر لیں، جو وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اس میں۔ تو یہاں ہماری تھوڑی مجبوری ہے جس کو آپ تھوڑا مان لیا کریں۔ جو ٹولز ہیں سائنس کے وہ بہتر سے بہتر آتے چلے جاتے ہیں، اور آپ ان کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ آپ گوگل پہ جا کے، یوٹیوب پہ جا کے آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے مہذب دنیا میں۔ جو لوگ ہم سے آگے ہیں، جن کے بنائے ہوئے اسمارٹ فون ہم یوز کرتے ہیں، جن کے واٹس ایپ ہم یوز کرتے ہیں، جن کی اپلیکیشنز ہم یوز کرتے ہیں، تو کیا ان کا طرز زندگی یہ ہے یا اس میں کچھ اور ہے؟ اور پھر اپنی عقل بھی استعمال کریں کہ آیا اگر کسی مریض کو نشے کا مزہ ملتا رہے اور نشے کی تکلیفیں آپ بھگتتے رہیں تو اس کو کیا ضرورت ہے نشہ چھوڑنے کے لیے؟ اس کے لیے تو سودا اچھا ہے۔ تو یہ چیز ذرا تھوڑی ذہن میں رکھتے ہیں۔ پھر جو پیشنٹس ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایسی باتیں نہ کیا کریں جنہیں ہم بچگانہ باتیں کہتے ہیں، کہ یہ سوچ لینا کہ ان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا تو ہم کچھ اور سوچ کے تو کچھ اور کہہ دیں، ہم ایک لائن پہ ان کو چڑھا کے آپ کسی اور لائن پہ چلے جائیں۔ تو تھوڑا سا کامن سینس ہونی چاہیے کہ جو لوگ 24 گھنٹے 24/7 سارا سال اور بہت زیادہ ڈھیر سارے سال شب و روز یہی کچھ سوچتے کرتے آئے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ چرس جو ہے وہ پرانی پڑی ہوئی ہے، یہ کسی دوست کی ہے، یا مجھ پہ بھروسہ کریں، یا میں پڑھنا چاہتا ہوں، یا میں تو اس لیے نشہ کرتا تھا کہ بچپن میں میرے ساتھ کوئی غلط کام ہوا تھا، اور وہ غلط موقع پہ آ کے بتانا اور پھر اپسیٹ ہونا۔ صرف چھوٹے سے گین کے لیے بعض اوقات لوگ یہ کر دیتے ہیں، چھوٹے سے گین کے لیے، وقتی چھوٹے سے گین کے لیے۔ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا، کتابوں میں صاف لکھا ہوتا ہے کہ نشے کے مریض
یا سیکیٹرک پیشنٹ جب یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، تو 90% یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ ریسرچ میں صاف لکھا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ ریسرچ میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ پرانی ڈرگ ہے تو وہ پرانی کوئی نہیں ہوتی، وہ نئی ہوتی ہے، اور وہ کسی دوست کی نہیں ہوتی، وہ اپنی ہوتی ہے۔ اور جب کوئی نشہ چھوڑنے کے بعد کہتا ہے کہ میں کاروبار پہ جانا چاہتا ہوں اور میں پڑھنا چاہتا ہوں، لکھی پڑھی بات ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پڑھائی سے، اس کا دل ابھی دکھی ہوتا ہے۔ پہلے وہ بات تو ماننا شروع کرے، پہلے وہ سوبر تو نظر آئے، وہ پرسکون تو نظر آئے۔ تو وہ جو ساری باتیں ہیں جو ہمارے پیشنٹ سوچتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے نشے نہیں کیے، چونکہ ہم نے نشے کی زندگی میں سڑکوں پہ وقت نہیں گزارا، تو ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر ہمیں کچھ پتہ نہ ہو تو ہم کوئی اور کام شروع کر لیں جو کہ آسان ہو۔ یہ تو کوئی بہت آسان کام نہیں ہے، تو یہ تو کام ہم کرتے ہیں تو بڑے دل سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں نتائج ملتے ہیں۔ جب وہ چہرے نظر آتے ہیں کہ جو بدل گئے ہیں، جب وہ خوبصورتیاں نظر آتی ہیں اس کام میں، تو ہم تو خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو صحت مند بنانے کے لیے بھولے بھالے والدین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ان کو سمارٹ والدین کی ضرورت ہے، جو تیزی سے بات کو سمجھیں، جو سب سے پہلے اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، پھر اپنے بچوں کی زندگی کو سنواریں اور ایک دن کامیابی کو سمیٹ لیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ایک نشہ جو کہ وہ کر رہا ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے، وہ چھوڑ کے وہ دوسرے نشے پہ چلا جاتا ہے اور سمٹم سارے بدل جاتے ہیں۔ کوئی شراب چھوڑ کے کوکین پہ چلا جاتا ہے، سمٹم سارے بدل جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ حالات ہی بدل گئے، اور کہتے ہیں وہ 3 مہینے ہو گئے میں تو کوئی نشہ نہیں کیا۔ گھر والے کہتے ہیں ہاں اسی باقی دیکھے ہے، اور گھر والے اسے شراب کے تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ چرس پی رہا ہوتا ہے اور اس کو نشہ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ تو کوئی نشہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جب وہ کہتا ہے نا کہ مجھے 2 دن دے دیں، مجھے 3 دن دے دیں، آپ کہتے ہیں چلو کی فرق پہنتا ہے، 3 دن دے دیں، لیکن 3 دن میں اس نے جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ 3 دن میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس منصوبے کو، جسے علاج کا منصوبہ کہتے ہیں، جسے ریکوری کا منصوبہ کہتے ہیں، اس منصوبے کو خراب کیسے کرنا ہے۔ وہ 3 دن یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے، اور 3 دن جب وہ آپ سے لے لیتا ہے تو آپ 3 دن پھر اس کو اس کے حال پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ اس میں نشہ کرتا ہے تو وہ ہائی فیل کرتا ہے اور آپ لو فیل کرتے ہیں، اور ہائی فیل کرنے والے کا اور لو فیل کرنے والے کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر ایک بندہ پر اعتماد محسوس کر رہا ہے اور ایک بندہ پر اعتماد نہیں ہے تو دونوں کا کوئی مقابلہ ہے؟ ایک بندہ اگر چائے پیے ہوئے ہے اور ایک بندہ چائے پیے ہوئے نہیں ہے تو دونوں کا کوئی مقابلہ ہے؟ اور جو بندہ کوکین استعمال کرتا ہے اور جو نہیں استعمال کرتا، ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ اگر ٹک کے بیٹھے گا نہیں ایک جگہ۔ اور جب کوئی کوکین کر رہا ہوتا ہے تو آپ اسے نشئی سمجھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے پھر رہا ہوتا ہے،